السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہا انتم ہؤلاء تحبونہم ولا يحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ وإذا لقوکم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا علیکم الانامل من الغیظ قل موتوا بغیظکم ان اللہ علیم بذات الصدور۔ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وان تصبکم سیئۃ یفرحوا بها وان تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدہم شیئا ان اللہ بما یعملون محیط۔ تم ایسے لوگ ہو جو ان لوگوں سے محبت تو کرتے ہو لیکن وہ لوگ تم سے محبت نہیں کرتے، اور تم لوگ تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، اور جب وہ تم لوگوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، لیکن جب تنہائی میں جاتے ہیں تو غصے کے مارے اپنے انگلیوں کو دانتوں سے چبانے لگتے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہیے کہ تم لوگ اپنے غیظ و غضب میں مر جاؤ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کے بھید کو جاننے والا ہے۔ جب تمہیں کوئی اچھائی اور خیر و بھلائی پہنچتی ہے تو ان کو بہت برا لگتا ہے، اور جب تم کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ لوگ خوش ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا اگر تم صبر کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، لا یضرکم کیدہم شیئا، ان کی کوئی بھی چال بازی تم کو نقصان نہیں پہنچا پائے گی، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اعمال کو گھیرے ہوا ہے۔ معزز سامعین کرام، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 اور اسی صورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 119 اور آیت نمبر 120 تلاوت کی گئی، اور دونوں آیتوں کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ ابھی ان دونوں آیتوں سے پہلے جو کل آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی اور جس کی تفسیر میں نے بیان کی تھی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو بیان کیا تھا، اور اسی کا سمجھے تتمہ ہے، یعنی جو باتیں کل بتلائی گئی تھی ان باتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں آیتوں میں مکمل کیا ہے۔ آپ یاد کیجئے، کل جو میں نے باتیں بتلائی تھی اس میں یہ بتلائی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینے کے اندر مسلمانوں کو یہ خاص طور سے انسٹرکشن دیا کہ جو یہود ہیں یا پھر کوئی بھی غیر ہیں، جو بھی غیر ہیں، آپ ان سے دلی محبت نہ کیجیے اور ان کو اپنا رازدار نہ بنائیے۔ کیوں نہیں بنائیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے اس کی وجہ بھی بیان فرمائی۔ وجہ یہ فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ وہ تمہاری خرابی کے لیے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھتے ہیں۔ کسی بھی طرح سے تم لوگوں کو خرابی پہنچے، تمہارے اندر تفرقہ ہو، ان کی چاہت بس یہی ہے، ودوا ما عنتم، وہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے تم لوگ مصیبت میں پڑ جاؤ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بتلایا کہ بظاہر تو وہ تمہارے سامنے بہت اچھے بنے رہتے ہیں۔ مدینے کے جو یہود تھے، وہاں کے جو انصار تھے، وہ تو پرانے زمانے سے دوستی تھی، محبت تھی، تو دوستی کو نبھانا چاہتے تھے، لیکن ان یہودیوں کو خاص طور سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے مشن سے بہت زیادہ تکلیف تھی، جس کی وجہ سے وہ لوگ چونکہ بہت دنوں سے چل رہا ہے تو سامنے تو بہت اچھے رہتے تھے، لیکن پیچھے ان کا کچھ اور ہی کھیل چلتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے دلوں کے اندر جو بغض ہے وہ کبھی کبھی ان کی زبانوں پہ آ جاتا ہے، اور دلوں میں جو انہوں نے چھپا کر کے رکھا ہے وہ تو اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ لہٰذا مسلمانوں، ساری باتیں واضح کر دی گئی ہیں۔ بہتر ہے تم لوگوں کے لیے، بلکہ ضروری ہے کہ اپنے علاوہ غیروں سے، اپنے لوگوں کے علاوہ غیروں سے ہرگز کوئی ایسی رازداری کی بات نہ کرو، یا ان کو اتنا زیادہ محبت نہ کرو کہ بالکل تمہارے دلی دوست بن جائے۔ معزز سامعین کرام، کل میں نے ایک بات اور بتلائی تھی کہ ایک مسلمان غیروں سے دلی محبت نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک مقام پہ نہیں بلکہ بے شمار مقامات پہ اس کو بیان فرمایا ہے، لیکن جو اخلاق ہے، جو کردار ہے، جو حسن تعاون ہے، یا خیر کے معاملے میں کسی کا بھی ساتھ دینا ہے، یہ مسلمانوں کے لیے ضروری ہے۔ اگلی جو آیت کریمہ ہے جو آج ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ہا انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ، یعنی مسلمانوں تم لوگ ایسے ہو، تم وہ لوگ ہو کہ تم ان سے محبت کرتے ہو لیکن وہ تم سے محبت نہیں کرتے ہیں۔ آپ امیجن کیجئے، الحمدللہ سبھی لوگوں کے اندر سمجھداری ہے، جتنے لوگوں تک میری بات پہنچ رہی ہے ان تمام لوگوں کو دنیا کا تجربہ ہے، وہ لوگ خوب اچھی طریقے سے جانتے ہیں آپ جس معاشرے میں رہتے ہیں وہ کبھی بھی آپ سے محبت نہیں کرتے ہیں۔ ہاں، آپ
اور ہم ضرور ان کے سامنے گر کر کے جاتے ہیں، لیکن وہ ہم سے محبت نہیں کرتے ہیں، چاہے کوئی بھی غیر ہو، وہ ہم سے محبت نہیں کرتے ہیں۔ ہاں، ہم ان کے سامنے گر کر کے ضرور جاتے ہیں، کیونکہ جو مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے در کو چھوڑ کر کے 10 در پہ جانے کی جن لوگوں کی عادت ہو جائے تو وہ ہمیشہ دوسروں کے سامنے ہی گریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا کہ تم لوگ ایسے ہو کہ تم لوگ ان سے محبت کرتے ہو، ولا یحبونکم، لیکن وہ لوگ تم سے محبت نہیں کرتے ہیں، وہ لوگ تم سے محبت ہرگز نہیں کرتے ہیں۔ آپ پورے آل اوور ورلڈ جو سراؤنڈنگ ہے، آپ پوری دنیا کے حالات کا جائزہ لیجئے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات بالکل 100% سچ نکلے گی آپ کو، کہ مسلمان ہر جگہ پر گرے ہوئے ہیں، لیکن ان لوگوں کو مسلمانوں کی پرواہ نہیں ہے۔ معزز سامعین کرام، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا کہ تم لوگ تو تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، لیکن یہ جو تمہارے مدینے کے جو اطراف میں تم لوگوں کے ساتھ جو یہودی ہیں، وہ توریت پر تو ایمان رکھتے ہیں لیکن تمہاری کتاب پر ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ تم قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہو، توریت پر بھی ایمان رکھتے ہو، انجیل پر بھی ایمان رکھتے ہو، زبور پر بھی ایمان رکھتے ہو، ساری کتابوں پر ایمان رکھتے ہو جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، لیکن وہ لوگ قرآن کریم پر ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ لوگ تم سے محبت کرتے، تم ان سے محبت نہیں کرتے، لیکن یہاں پر بات الٹی ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، جب تمہارے سامنے آتے ہیں یہودی لوگ تو کہتے ہیں کہ ہم بھی آسمانی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، آپ لوگ بھی آسمانی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، لیکن جب تنہائی میں رہتے ہیں تو اے مسلمانوں، تمہارا جو آپس کا اتحاد و اتفاق ہے، ایک دوسرے کے درمیان جو پیار محبت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تم لوگوں کو کامیابی پر کامیابی جو دے رہا ہے، یہ دیکھ کر کے وہ جل بھن جاتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو اپنے ہاتھوں کو چبانا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ، آپ ان سے کہیے کہ اپنے غصے میں تم خود جل بھن کر کے مر جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دین کو کامیاب کرے گا ہر حال میں، اور اللہ نے کامیاب کیا، اللہ نے کامیاب کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو سربلند ضرور کرے گا، اللہ نے سربلند کیا۔ یہ ساری تقریریں مدینے کے اندر مسلمانوں کے درمیان چل رہی ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیے، قرآن کریم کی کوئی بھی آیت کریمہ اگر کسی خاص پس منظر میں اللہ نے نازل فرمایا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ وہیں تک ہے، بلکہ قیامت کی صبح تک یہ مسلمانوں کے لیے ہدایت و رہنمائی کے لیے ہے۔ سامعین کرام، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے کہ تم لوگ اپنے غصے میں جل بھن کر کے مر جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر حال میں دین کو سربلند کرے گا۔ اور آگے اللہ نے فرمایا ان اللہ علیم بذات الصدور، ان کے دلوں میں اسلام کے خلاف جو کھچڑی پک رہی ہے اللہ اس کو خوب جاننے والا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کے بھید تک کو جانتا ہے۔ انسان کے دل میں اگر کوئی وسوسہ اٹھتا ہے اللہ اس سے بھی باخبر ہو جاتا ہے۔ سامعین کرام، اس کے بعد جو آیت کریمہ ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر تم کو کوئی اچھائی خیر و بھلائی پہنچتی ہے تو ان کو بہت برا معلوم ہوتا ہے۔ یہ یہودیوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے، غیروں کے بارے میں کہا جا رہا ہے، لیکن اس اصول کو اگر آپ سامنے رکھیں گے تو آپ پوری دنیا میں کہیں پر بھی دیکھ لیجئے، توحید پرست جو خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرنے والے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری میں کسی کو شریک نہ کرنے والے، سلف صالحین کے منہج پر چلنے والے، پوری دنیا میں جتنے بھی جہاں پر بھی لوگ ہیں، اگر ان کو کوئی خوبی پہنچتی ہے، کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو دل میں جل بھن جاتے ہیں، اور اگر کسی طرح کا کوئی آفت پڑ گیا، کوئی مصیبت آ گئی، یا کسی طرح کا کوئی حادثہ ہو گیا یا کوئی بات ہو گئی تو ایک دم خوشی سے چرفرانے لگتے ہیں، مختلف قسم کی باتیں بنانے لگتے ہیں۔ اب دیکھیں گے آج کے ڈیٹ کی بات بھی ہے، اس زمانے کا چھوڑ دیجئے، آج کے زمانے میں بھی اگر کوئی کامیابی ملی تو وہ جل بھن کر کے کباب ہو جاتے ہیں، اور اگر کسی طرح کا کوئی زخم پہنچا، کوئی پریشانی ہوئی تو بالکل چرفرانے لگیں گے، مختلف قسم کی باتیں بنانے لگیں گے، خوش ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا کہ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر تم لوگوں کو کوئی اچھائی خیر و بھلائی پہنچتی ہے تسؤہم تو ان کو بہت برا معلوم ہوتا ہے، وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، اور اگر تم لوگوں کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ لوگ اس سے خوش ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے آگے فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا، لہٰذا تم کو صبر کرنا چاہیے،
وہ تتقو اور بچنا چاہیے. تتقو کا ایک مطلب بچنا چاہیے، وَإِن تتقو کا مطلب بچنا چاہیے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا یضرکم کیدہم شیئا، اگر تم صبر کرو گے، اللہ کا تقوی اختیار کرو گے اور جیسا اللہ نے فرمایا ہے ویسا کرو گے، جن چیزوں سے روکا ہے ویسے روکو گے، لا یضرکم کیدہم شیئا، تو ان کی کوئی بھی چال بازی تم پر کارگر نہیں ہو سکتی. کیوں نہیں کارگر ہو سکتی؟ آگے وجہ اللہ نے بیان فرمایا ان اللہ بما یعملون محیط، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اعمال کی کڑی نگرانی کر رہا ہے. سامعین کرام، یہ ساری باتیں جو بتلائی جا رہی ہیں، دراصل یہ ساری باتیں سب سے پہلے مسلمانوں سے یہ اپیل کرتی ہے، مسلمانوں سے یہ ڈیمانڈ کرتی ہے، مطالبہ کرتی ہے کہ مسلمانوں کا سب سے پہلے ان باتوں کے اوپر پکا اور پختہ ایمان ہو. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو دلوں کے بھید تک کو جانتا ہے، ہر ایک کی اللہ تبارک و تعالیٰ نگرانی کر رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا ابھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا بھی نہیں ہوئے ہیں، مکہ میں کعبہ کے اوپر ابرہہ نے حملہ کر دیا. بچانے والا کون؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ فرعونیوں نے اپنے پورے لاؤ لشکارے کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں پر حملہ کیا. اسی دریا کو پھاڑنے والا کون؟ اللہ تبارک و تعالیٰ، دوسرا کوئی نہیں. اسی اللہ نے اس دریا سے موسیٰ اور ان کے لشکر کو پار لگا دیا اور فرعونیوں کو اسی میں غرقاب کر دیا. اس سے بھی ذرا آگے جائیں گے آپ، سیدنا ابراہیم علیہ السلام جلتی دھدکتی اور بھڑکتی ہوئی آگ میں پھینک دیا. بچانے والا کون؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. اللہ نے اس لیے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اعمال کی کڑی نگرانی کر رہا ہے. دراصل یہ ساری باتیں اور یہ سارے پوائنٹس مسلمانوں کو اس بات کی طرف اپیل کرتے ہیں، کھینچتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں مسلمانوں سے کہ سب سے پہلے ان باتوں کے اوپر پختہ اور پکا یقین ہونا چاہیے مسلمانوں کا. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی محافظ نہیں ہو سکتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں ہو سکتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی ولی نہیں ہو سکتا، اور اللہ کے علاوہ کوئی جائے پناہ نہیں ہو سکتا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری باتیں بیان فرمائی ہیں. معزز سامعین اکرام، ان باتوں کے اوپر یقین کامل رکھنا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین.